السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فاطماز کچن۔ آج میں آپ کو ونیلا بسکٹ بنانا بتاؤں گی جو 2 شیڈ میں بنیں گے، کوکو پاؤڈر اور ونیلا کے ساتھ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میرے پاس 1 کپ کے قریب پیسی ہوئی چینی ہے، آپ اس کی جگہ آئسنگ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ میں نے گھر میں ہی پیس لی ہے۔ 1 کپ کے قریب میرے پاس گھی ہے جس کو میں نے نیم گرم کر لیا ہے۔ 1 انڈا ہے میرے پاس اور یہ 3 کپ میدا ہے۔ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک باؤل میں سب سے پہلے میں گھی ڈالوں گی، اس کے بعد اس میں چینی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اتنا مکس کریں گے کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بالکل فلفی سا ہو جائے۔ یہ دیکھیں ویورز، اس کا ٹیکسچر بالکل فلفی سا ہو چکا ہے اور اس میں بالکل بھی لمس وغیرہ نہیں ہے، اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں 1 انڈا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ یہ 3 کپ میدا ہے میرے پاس، جس میں یہ 1 ٹیبل سپون جو ہے یہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر دوں گی۔ یہ جو مکسچر بنایا ہے ہم نے چینی، گھی اور انڈے کا، اس میں اب 1 ٹیبل سپون جو ہے ونیلا ایسنس ایڈ کر دیں گے اس طرح سے، اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ بہت ہی مزے کے اور ایزی سے بننے والے بسکٹ ہیں، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس میں پانی یا دودھ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں جائے گا، بالکل ایزی سے یہ تیار ہو جائیں گے ہمارے بسکٹس۔ اب یہ جو میدا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ہم چھننی سے چھان کے جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کو چھاننا بہت ضروری ہے، اس سے جو بسکٹ ہیں وہ ہمارے بہت اچھے سے پھولتے ہیں۔ باقی کا ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اسی طرح سے سارا جو ہے وہ میدا اس میں ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ڈو ہماری جو ہے بہت زبردست بسکٹ کی تیار ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا بس اس کو اور کریں گے۔ ویورز، ایک پیڑا ہم اس کا بڑا سا بنا لیں گے۔ اس میں جو گھی کی مقدار ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی رکھیے گا۔ اس کا ایک بڑا سا ہم پیڑا بنا لیں گے۔ اس طرح سے ایک پیڑا جو ہے یہ اس کا بن چکا ہے اور اس کو ہاف آف کر لیں گے۔ ہاف جو ہے وہ ہم نکال لیں گے۔ ہاف جو ہے وہ ہم نکال چکے ہیں۔ اب یہ جو ہاف بچا ہے اس میں ہم کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔
یہ جو کوکو پاؤڈر ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے وہ اس کی لمس جو ہیں وہ اس میں نہ بنے کوکو پاؤڈر کے، اور جگہ جگہ پہ کوکو پاؤڈر نہ رہ جائے۔ اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہم مسل لیں گے۔ بالکل ایک سا کریں گے اس کو۔ یہ دیکھیں یہ کوکو پاؤڈر ہمارا جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اس کا بھی پیڑا بنا لیں گے۔ یہ بالکل ایزی سا طریقہ ہے بسکٹ بنانے کا۔ اس میں یہ جو بسکٹ بنیں گے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرو کریں، ویسے بچوں کو دیں، یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اس کا پیڑا جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ اب جو دوسرا ہم نے رکھا تھا کوکو پاؤڈر کے علاوہ، اس میں یہ دیکھیں ایک میں ہم نے کوکو پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ہم نے کوکو پاؤڈر ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں ویورز اسی ڈو میں سے جو میں نے ہے وہ یہ پیڑے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیے ہیں۔ اب ہم کریں گے کیا، یہ میرے پاس پیپر ہے، آپ ریپ پیپر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس عام سادہ جو ہے تھیلی والا پیپر ہے، اس کو لیں گے۔ ویورز یہ ایک پیڑا میں لوں گی ادھر سے اس طرح سے، اور یہ جو دوسرا پیپر ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ بچھا دیں گے اس طرح سے، اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دبا لیں گے اس طرح سے۔ اور بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے۔ اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے۔ اس کا جو پیپر ہے وہ ہٹا دیں گے اس طرح سے، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے۔ ایک اور پیپر لیں گے اس طرح سے۔ پہلے جو ہے وہ ہم نے بس سادہ ونیلا والا لیا تھا، اب ہم یہ کوکو پاؤڈر والا لیں گے ایک پیڑا، اور اس کو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے بیل لیں گے۔ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست بسکٹ ہیں یہ، آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے بس تھوڑا سا ہم دبا لیں گے اس طرح سے، اس طرح سے، اور بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو موٹا بیل لیں گے، سائڈ تھوڑی سی اس کی چینج کریں گے اس طرح سے۔ اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لیا۔ یہ دو شیپس میں بسکٹ بنیں گے، آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ کتنے زبردست ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا بیل چکا ہے۔ اس کا اوپر والا جو پیپر ہے وہ ہم ہٹا دیں گے جیسے ہم نے پہلے ہٹایا تھا۔ یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارا سادہ بالکل ونیلا والا تھا وہ بھی میں نے اس طرح سے بیل لیا ہے پیپر کے اوپر، اور یہ جو کوکو پاؤڈر والا ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے۔ اب جو یہ سادہ ہے اس کو میں اس طرح سے اٹھاؤں گی اور آہستہ سے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو بیل رکھ دیں گے جو ہم نے بیلا ہوا تھا، اور اس طرح سے اس کو تھوڑا سا دبا لیں گے اس طرح سے، اور یہ جو اس کے اوپر والا پیپر ہے وہ اس طرح سے ہٹا دیں گے، اور چھری کی مدد سے اس کو جو ہے
وہ بالکل اس طرح سے اس کا جو اضافی پیس ہے وہ ہٹا دیں گے، اس طرح سے۔ اس طرح سے یہ سارا ہٹا دیں گے۔ اس کو جو ہے وہ دوبارہ بیل کے ہم بسکٹ بنائیں گے۔ اس طرح سے، اور یہ جو ہمارا مین ہے اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا اٹھائیں گے، اس طرح سے، اور اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے پیپر کے ساتھ ہی، اس طرح سے، اس طرح سے اس کو رول کریں گے، اور پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر ہی فولڈ کر دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈے ہو جائیں اور یہ ٹوٹے نہ۔ اس طرح سے یہ ہم بالکل تیار کر چکے ہیں۔ یہ پہلے والے میں نے ونیلا کے اوپر جو ہے وہ کوکو والا رکھا تھا، اب ہم کوکو والے کے اوپر جو ہے وہ دوسرا رکھیں گے۔ اس طرح سے 2 شیپس میں بسکٹ بنیں گے۔ ویورز اب ہم کیا کریں گے، یہ جو کوکو والا ہے یعنی کوکو پاؤڈر جو جس میں ہم نے مکس کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے۔ پہلے میں ہم نے کیا کیا تھا، پہلے میں ہم نے کوکو والے کے اوپر یہ سمپل ڈالا تھا، اب ہم اس کے اوپر جو ہے یہ کوکو پاؤڈر والا ڈالیں گے، اس طرح سے، اور اس کو تھوڑا سا دبا لیں گے۔ اور چھری کی مدد سے اس کا جو اضافی والا حصہ ہے وہ ہم نکال لیں گے، اس طرح سے۔ اور اس کا بھی جو ہے وہ ہم رول بنا لیں گے، رول کی شیپ میں اس کو کر لیں گے، اس طرح سے۔ اضافی جو پیپر ہے وہ اس کے اوپر ہی ہم فولڈ کریں گے، اس طرح سے، اور اس کو بھی ہم فریزر میں رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے ہم سارے بنا لیں گے۔ ویورز یہ دیکھیں، یہ جو کٹنگ میں ہم نے بچایا تھا یہ بالکل رف سا ہے، اس سے ہم کس طرح سے بسکٹ بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ تھوڑا سا ہم لیں گے اس طرح سے، اور اگر آپ کے پاس یہ سانچہ موجود ہے تو آپ اس سے کر لیں۔ دیکھیں ہلکا سا بس اس کو کریں گے اور تھوڑا سا دبا لیں گے، اور یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست اس کا کلر آیا ہے۔ اس طرح سے ہم اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے سے بسکٹ بنا لیں گے۔ باقی جو ہیں وہ ہم نے فریزر میں رکھے ہیں تاکہ وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی بنے۔ اس طرح سے ہم باقی سارے بسکٹ جو ہیں وہ ایزیلی بنا لیں گے۔ اس کو بیک کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ وداؤٹ اوون بنیں گے، بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زبردست۔ باقی کے جو ہیں وہ ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک جو ریپ ہے اس طرح سے ہم کھولیں گے،
یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست اور ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے. ایزیلی جو ہے وہ اس کی کٹنگ ہو جائے گی. کٹنگ میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں کتنی زبردست ہے. یہ بہت زیادہ اور بہت ہی مزے کے بسکٹ بنیں گے، بالکل بیکری کی طرح. یہ دیکھیں ایک بسکٹ ہم اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس کی اچھی سی شیپ بنا لیں گے اس طرح سے. ایک ہم اس طرح سے ایک پلیٹ لیں گے جس میں کہ ایک سوراخ ہو اس طرح، اور یہ سمپل اس میں رکھتے جائیں گے تاکہ جو ایئر ہے وہ اس کو لگے اور ہیٹ اس کو اچھی طرح سے ملے. یہ دیکھیں اس طرح سے سارے بسکٹ ہم اس طرح سے رکھ لیں گے. ویورز یہ دیکھیں اس کو میں نے تیار کر کے اس طرح سے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ دیا ہے. اب ہم اس کو بیک کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں ویورز ایک پتیلے میں نے جو ہے وہ نمک ڈال کے اس طرح سے یہ کڑا رکھا ہے اس میں، اور پتیلے کو جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا ہے تاکہ اس میں موجود جو نمک ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے. پری ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ہم نے پہلے سے گرم کر لینا ہے تاکہ ہمارے جو بسکٹس ہیں وہ ایئر اچھی طرح سے بن جائے. ابھی ہم بسکٹ اس میں رکھ دیں گے اس طرح سے، اور 20 سے 25 منٹ اس کو لگیں گے بیک ہونے پہ اور یہ بہت ہی زبردست بنیں گے. بیس سے 25 منٹ میں یہ ہمارے بسکٹ جو ہیں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے زبردست اور کتنے جو ہیں وہ خستہ بنے ہیں. ویورز 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اپنے بسکٹ دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست پھول چکے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جو ہیں اچھی طرح سے اپنی جگہ بھی جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے زبردست بیک ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے، یہ دیکھیں یہ بالکل اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. جب یہ اس طرح سے اپنی جگہ چھوڑ دیں تو تب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے بسکٹ تیار ہیں. اس کو ہم نکال لیں گے. ایک جو کلر کی کٹنگ ہے وہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں. اب میں آپ کو دوسری دکھاتی ہوں. یہ بھی ریپ ہم کھولیں گے اس طرح سے، اور اس کی کٹنگ کر لیں گے. یہ دیکھیں ویورز یہ اس کی لیئرز جو پہلے ہم نے بنائی تھی وہ اور طرح سے تھی، یعنی اور کلر آ رہا تھا اوپر، اور اب یہ دیکھیں اس کا جو چاکلیٹ کلر ہے وہ اندر ہے اور اس کا ونیلا والا اوپر ہے، اور جو ہم نے پہلے بنائے تھے وہ بالکل اس کے الٹا. تو یہ دیکھیں یہ دو شیپس میں بسکٹ جو ہیں وہ بنے ہیں ایک ہی مٹیریل سے. یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست ہیں. آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، سرو کریں مہمانوں کو. یہ بہت ہی زبردست ہیں. وہ جو ہیں ہمارے اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں. اب ہم جو ہے وہ اس شیپ والے جو ہیں وہ اس میں رکھیں گے احتیاط سے اس طرح سے، اور اس کو بھی 20 سے 25 منٹ لگیں گے. یہ دیکھیں ویورز ہمارے جو ہیں یہ والے بسکٹ بھی تیار ہیں دونوں شیپ کے. اب ہم ان کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے زبردست اور خستہ بنے ہیں. یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. یہ دیکھیں، اور ایک میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے یہ بیک ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم ان کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں انہیں. ویورز یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے بسکٹس تیار ہو چکے ہیں.
اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے خستہ اور زبردست ہیں. یہ دیکھیں ذرا آپ، یہ بہت ہی مزے کے اور زبردست ہیں. آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا. اور ایک چیز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں، یہ 2 کلر آئے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کے ہیں. آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی.